ضمائر جو ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ضمائر متصل بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم اٹیچڈ کہتے ہیں، اور ضمائر جو ہیں یہ منفصل بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم ڈیٹیچڈ یا سیپریٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اٹیچ ضمائر اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ، حرف کے ساتھ، تینوں کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں. اور منفصل ضمائر وہ ہوتے ہیں جو اٹیچ نہیں ہوتے، سیپریٹ ہوتے ہیں. جو سیپریٹ ہوتے ہیں ظاہر بات ہے وہ سیپریٹ استعمال ہوں گے. اب جو متصل ضمائر اٹیچ ضمائر ہیں نا، اور یہ تین طرح کے ہوتے ہیں: مرفوع، منصوب اور مجرور. لیکن جو آپ کے منفصل ضمائر ہیں، سیپریٹ ضمائر ہیں، یہ صرف دو طرح کے ہوتے ہیں. یہ مرفوع ہوتے ہیں یا منصوب ہوتے ہیں. ضمائر جو مرفوع متصل ہیں، اب ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون سے ضمائر ہیں. ضمائر مرفوع متصل جو ہیں یہ وہ ضمائر ہوتے ہیں جو فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان میں استعمال ہوتے ہیں. ماضی اور مضارع. ماضی اور مضارع کی گردان میں وہ ضمیر جسے ہم ایز اے فاعل استعمال کرتے ہیں نا، وہ ہوتی ہے ضمیر مرفوع متصل. اب ماضی اور مضارع میں وہ کون کون سی ہیں؟ ماضی کی گردان دیکھیں، ذہبہ فعل کو لے کے، ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. تو یہ جو ذہبہ ہے نا، اس کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے جی ہوا. اور ماضی کی گردان کے ہم نے دو طرح سیکھے کیے ہیں، 2 اور 12. 2 میں کون کون سے ہیں؟ 1 اور 4. 1 اور 4 ہوا ہیا والے، اور باقی 12 میں ہیں. تو وہ جو ہوا اور ہیا والے ہیں نا، 2، یہ ضمائر مرفوع متصل کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ اندر ہوتے ہیں یا باہر بائی ناؤن مینشن ہو جاتے ہیں. اندر اسی صورت میں ہوتے ہیں، باہر آ کے ناؤن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. باقی جو 12 ہیں وہ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. ذہبا الف، ذہبو واو، ذہبتا الف، ذہبنا نون. گردان میں جب بھی فعل کے بعد ہم فاعل ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں فاعل بناتے ہیں. تو یہ تھرڈ پرسن کے ہو گئے. سیکنڈ پرسن کی طرف آئیں، کیا ہے جی؟ ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا. تو تا تما تم، تی تما تن. اب رہ گئے جی متکلم کے، ذہبتو اور ذہبنا، تو اور نا. یہ ہیں جی تو اور نا. یہ ماضی کے ضمائر مرفوع متصل ہیں. ایک چارٹ کہتے ہیں جی یہ چارٹ ہے سمجھ. ضمائر مرفوع متصل مضارع میں بھی ہوتے ہیں. مضارع کی گردان یذهبو، یذهبو، یذهبانی، یذهبونا، تذهبو، تذهبانی، یذهبنا، تذهبو، تذهبانی، تذهبونا، تذهبینا، تذهبانی، تذهبنا، اذهبو، نذهبو. پہلا ہے یذهبو. تو مضارع کی گردان میں ہم نے کس طرح تقسیم کی تھی؟ 2، 3 اور 9. 2 وہی ہوا اور ہیا والے، 3 کو بعد میں کریں گے. اب ترتیب وار چلتے ہیں جی. یذهبو ہو گیا. یذهبانی مضارع جب منصوب یا مجزوم ہوتا ہے تو نون صاحب غائب ہو جاتے ہیں، پیچھے الف ہی بچتا ہے تو الف. یذهبونا مضارع جب منصوب یا مجزوم ہوتا ہے تو نون صاحب ڈراپ ہو جاتے ہیں تو پیچھے بچتا ہے واو. تذهبو کا ہیا آ گیا، تذهبانی وہی الف، اور یذهبنا نون. پھر حاضر کی طرف آئیں، یہاں ہے تذهبو. یہ تذهبو جو ہے 3 والا ہے. یہ جو 3 میں ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ اندر ہوتا ہے. اس کا ہے انتا. تذهبانی الف، تذهبونا واو. تذهبینا جب منصوب یا مجزوم ہوتا ہے تو نون گر جاتا ہے، یا پیچھے بچ جاتی ہے یا. تذهبانی الف، تذهبنا نون. اذهبو اور نذهبو 2، 3 اور 9. تو یہ جو 3 ہیں جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے وہ ایک انتا ہے، ایک انا ہے اور ایک نحنو ہے. لیں جی یہ ضمائر مرفوع متصل آپ کے مکمل ہو گئے. ضمائر منصوب متصل. ضمائر منصوب متصل ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا یا نا. ضمائر مجرور متصل ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا یا نا. وہ ایک ہی چارٹ ہے نا، تو وہ ایک ہی چارٹ میں دونوں کے نیچے لکھ دیتا ہوں. تو کل کتنے چارٹس ہو گئے جی؟ 3، اصولاً 3 ہو گئے. ایک وہ پورا دونوں کا ایک، یا مرفوع متصل کے 2 کر لیں، اور 4. اب آئیں جی ضمائر مرفوع منفصل. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو. یہ آپ کے ضمائر مرفوع منفصل ہے. اب رہ گیا ایک چارٹ ضمائر منصوب منفصل. یہی چارٹ ایا کے ساتھ ضمائر منصوب منفصل کا. ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما،
ایا ہننا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنہ، ایا۔ تو اگر دیکھا جائے تو صرف چارٹ نمبر 1 مرفوع، چارٹ نمبر 2 منصوب اور مجرور والا، یہ 2 چارٹس آپ کا کام دے سکتے ہیں۔ اسی چارٹ کے ساتھ اگر شروع میں یا لگا دیا جائے تو ایک نیا چارٹ بن جاتا ہے۔ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ یہ اٹیچ ہوتے ہیں، جب اٹیچ نہ آ رہے ہوں تو سپورٹ کے لیے یا لگ جاتا ہے۔ باقی رہ گیا وہ والا چارٹ، ماضی اور مضارع والا، وہ تو جب آپ کو گردان آ جاتی ہے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون اس کا فاعل ہے۔ لیکن بہرحال گرامر والوں کے نزدیک یہ ضمائر کے 5 چارٹس ہیں